ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عاني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: قد علم المستحفظون من أصحاب النبي أن ليس لهم منكبة إلا وشربت فيها وفضلتها، ولي 70 مناقب لم يشركني أحد منهم بلند الصلوات. میرے محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں میرے مولا نے فرمایا کہ اصحاب نبی اس بات سے واقف ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ اصحاب نبی میں سے جس صحابی کے پاس بھی کوئی فضیلت ہے، میں علی اس صحابی کے ساتھ اس فضیلت میں شریک ہوں، اور یہ شراکت برابر کی شراکت نہیں، وفضلتها، بلکہ میں علی اس صحابی کی اس فضیلت میں اس سے افضل بھی ہوں۔ پھر فرمایا ولی 70 مناقب، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں، لم یشرکنی احد منہم، کہ اصحاب نبی میں سے کوئی صحابی بھی ان فضائل میں میرے ساتھ شریک نہیں۔ ہم قائل ہیں، لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب نبی کو نہیں مانتے، ان کی فضیلتوں کے قائل نہیں۔ میں کہتا ہوں جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہو وہ کیوں نہ احترام کے قابل ہوں، بلکہ ان کا احترام واجب ہے۔ ان کی نسبت سید الانبیاء کے ساتھ ہے، ان کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہے۔ اصحاب نبی کا احترام ضروری ہے، واجب ہے، اور مذہب شیعہ اصحاب نبی کا احترام یہ کرتا ہے، بلکہ ہم قائل ہیں کہ اصحاب نبی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اصحاب نبی ہمارے سروں کے تاج، یہ زمین پر ہوں تو دین کے منارے، آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے۔ لیکن امیر الکائنات فرماتے ہیں کہ جس صحابی کے پاس جو بھی فضیلت ہے، اس صحابی کے ساتھ اس فضیلت میں میں شریک ہوں، لیکن شراکت برابر کی نہیں، وفضلتها، بلکہ میں علی اس صحابی سے اس فضیلت میں افضل بھی ہوں۔ میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ کوئی صحابی بھی میرے ساتھ شریک نہیں، اور پھر میرے مولا نے وہ گنوائیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے پہلی فضیلت کہ جو صحابی باقی اصحاب اس میں شریک نہیں، فرمایا کہ لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ۔ فرمایا میرے مولا نے کہ ابھی تک علی نے چشم زدن کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ولم اعبد اللات والعزیٰ، کہا کہ میں علی نے کبھی لات اور عزیٰ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔
اب مجھے کہنے دیجئے کہ پوری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ کا لقب فقط علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہستی کہ جس کی پیشانی کو اللہ نے شرف عطا کیا ہو، جس کو عزت عطا کی ہو، جس کو مقام عطا کیا ہو، جس کو مرتبہ عطا کیا ہو، اور وہ فقط علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کی پیشانی کو اللہ نے ایسا عظمت عطا کی ہے کہ علی کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فضیلت ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کی، وہ مقام کے جہاں مکہ والے بھی بت پرست ہیں، مدینہ والے بھی بت پرست ہیں، حجاز والے بھی بت پرست ہیں، پورا دنیا عرب بت پرست ہے، اور پھر سید الانبیاء ہیں بت پرستی کے خلاف جہاد کرنے، اور تمام دنیا والوں کو، پوری امت کو دعوت دینے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، غیر اللہ کے سامنے عبادت نہیں کرنی۔ اور جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہے بیٹا، قرآن مجید میں جناب لقمان نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں کی ہیں، اور آج بھی آج کے والدین کے لیے، والد کے لیے وصیت ہے، یہ باقاعدہ سیرت ہے جناب لقمان کی۔ جناب لقمان بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی خدا تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فقط حکیم تھے، حکمت والے تھے۔ بہرحال قرآن مجید میں ان کی کچھ وصیتیں موجود ہیں جو اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ تو آج کے باپ کے لیے، آج کے والد کے لیے بھی یہ سیرت ہے کہ اپنے بیٹے کو وصیتیں کیا کر، دین کی باتیں بتایا کر، اس کو اچھی تربیت کر۔ اور پھر جناب لقمان نے تربیت کا کون سا طریقہ اپنایا؟ پہلی تربیت کرتے ہوئے یہ فرمایا، کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا یاد رکھنا، شرک ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ اور امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، الظلم ثلاثہ، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے کہ جس کو پروردگار کبھی معاف نہیں کرے گا، جو ناقابل تلافی ہے، جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا ظلم وہ ہے کہ جس کی توبہ پروردگار اس وقت قبول کرے گا، معافی تب ملے گی جب انسان وہ معاف کر دے گا کہ جس کے حق میں انسان نے ظلم کیا ہو۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرے گا نا تو پروردگار معاف کر دے گا۔ اب پھر گنوایا ہے امیر کائنات نے وہ ظلم کون سے ظلم ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں پہلا ظلم کہ جو ناقابل تلافی ہے، جس کی توبہ زندگی بھر قبول نہیں ہوگی، وہ کون سا ظلم ہے؟ فرمایا وہ شرک کا ظلم ہے۔ جب بھی کوئی انسان شرک کرتا ہے پروردگار معاف نہیں کرتا۔ خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر لما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، پروردگار فقط شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن شرک پروردگار معاف نہیں کرنے والا۔ اور دوسرا ظلم، جب انسان ظلم کرتا ہے تو اس وقت معافی ملے گی جب دوسرا مومن معاف کر دے۔ جب انسان کسی دوسرے مومن کے حق کو غصب کرتا ہے، کوئی بھائی دوسرے بھائی کے حق کو غصب کر لے، کوئی بھائی کسی بہن کے حق کو غصب کر لے، کسی یتیم کا حق غصب کر لے، کسی بیوہ کا حق غصب کر لے، کسی پڑوسی کا حق ادا نہ کرے، کسی کے حق میں گستاخی کرے، کسی کی اہانت کرے، کسی کی غیبت کرے، یہ وہ ظلم ہے کہ جب انسان کسی دوسرے مومن کے حق کو غصب کر کے ظلم کرتا ہے۔ فرمایا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہر ظلم کو جب انسان گناہ کرتا ہے، فرمایا ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر انسان حقوق العباد کو ضائع کرتا ہے تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک کہ خود صاحب حق معاف نہ کر دے۔ جب بھائی کے حق میں غصب کیا نا تو اس وقت معافی نہیں مل سکتی جب تک کہ یہ بھائی خود معافی نہ دے دے، بہن معاف نہ کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، حقوق العباد کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کیا کر۔ اور تیسرا ظلم، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار معاف کر دیتا ہے۔
امیر کائنات فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے دین کے بنائی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے، خدا کے واجبات کو ادا نہیں کرتا، حرام کاموں کو انجام دیتا ہے، نماز واجب ہے نماز نہیں ادا کرتا، روزہ واجب ہے روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرمایا یاد رکھ لے اے مومن، جب تو گناہ کرتا ہے نا تو یہ گناہ نہ کوئی حق کے پروردگار کے حق میں ظلم ہے، نہ اہل بیت کے حق میں ظلم ہے، نہ سید الانبیاء کے حق میں ظلم ہے۔ یہ انسان ظلم کسی اور پر نہیں کرتا بلکہ گناہ کرنے والا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے دعائے کمیل کے اندر جملے ہیں نا، امیر کائنات میں فرماتے ہیں ہمیں درس دیا، ہمیں پیغام دیا، فرمایا ظلمت نفسی فاغفر لی یا رب، پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ کر کے، تیری معصیت کر کے۔ یعنی مولا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں جب بھی توبہ کرنے کا طریقہ اپناؤ نا تو پھر یہ طریقہ اپناؤ کہ اس ذات کے سامنے توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اعتراف کرو پروردگارا میں نے گناہ کر کے تیرے حق میں اور کوئی ظلم نہیں کیا، حقیقت میں تیری دین کی مخالفت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی یا رب میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ فرمایا تیرے آنے میں دیر ہے، اس ذات کے قبول کرنے میں دیر کوئی نہیں، لیکن سچے دل سے آ تو صحیح ہے، پروردگار پسند کر رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ روایت کے جملے ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، فرمایا پروردگار عالم کو کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ایک نوجوان کی توبہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نوجوان ایک بوڑھا انسان جو زندگی گزار چکا اس دنیا میں، اب اس کے سامنے اپنی زندگی جیسے خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتا تھا گزارا، لیکن اب زندگی کے آخری سال ہیں اور سامنے موت ہے، سامنے قبر ہے، تو پھر آ جاتی ہے توبہ یاد۔ یہ سچے دل سے توبہ کر لینا تو وہ کریم رب ہے، کریم بادشاہ ہے، وہ معاف تو کر دینے والا ہے۔ لیکن ایک نوجوان ایسا کہ جس کی طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس شہوات موجود ہیں، جو ہر گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، فرصت بھی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مصلی عبادت بچھا کر اس رب کے سامنے جھک کر کہتے پروردگارا میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، وہ ذات کہتی ہے اس نوجوان کی توبہ بڑی مجھے پسند ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس نوجوان کی توبہ پروردگار کو پسند ہے۔ لیکن شرک ایسا ظلم ہے نا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ پورا عرب کا معاشرہ بت پرست، مکہ والے بت پرست، مدینہ والے بت پرست، حجاز والے بت پرست، طائف والے بت پرست، ہر طرف بت پرستی، ہر فرد بت پرست ہے یا بت فروش ہے یا بت تراش ہے۔ اس پورے گندے معاشرے میں اگر کوئی بت شکن بن کے نکلا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر بت شکن بن کے نکلا ہے نا تو یہ کمال تربیت سید الانبیاء ہے۔ سید الانبیاء نے جو تربیت امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی فرمائی، اور یہ شرف ہے امیر کائنات کے لیے، اور اس شرف کو، اس فضیلت کو خود امام حسین علیہ السلام نے جا بجا اس کو ذکر کیا۔ خود میدان کربلا میں روز عاشور جب امام دشمن کے مقابلے میں آئے اپنی سواری پر سوار، ہاتھوں میں بے نیام تلوار، تو رجز پڑھے جس طرح ہر مجاہد دشمن کے سامنے اپنی رجزیہ اشعار پڑھتا ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے وہ رجزیہ اشعار پڑھے اور کچھ جملے فرمائے لوگوں کو یاد رکھنا۔ اور جملے کون سے فرمائے؟ فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں حسین ہوں، میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، میرے دادے جیسا کسی کا دادا نہیں۔ اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھنا انا ابن فاطمہ الزہرا و ابی قاسم الکفر والحسد، فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے میدانوں بدر و حنین میں کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں جب قریش والے، جب حجاز والے لات اور عزا کی عبادت کر رہے تھے، میرا بابا اکیلا علی اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو بت شکن، ایک تو حضرت ابراہیم ہے نا اللہ کے نبی،
جو بت شکن بنے، جنہوں نے بتوں کو توڑا، اور دوسرے علی ابن ابی طالب ہیں کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا. اور بتوں کو توڑنا اتنا آسان نہیں. فتح مکہ کے بعد جب مسلمان لوگ ہونے لگے نا، رأیت الناس قد يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونے لگے. ایک گروہ، ایک قبیلہ آیا سید الانبیاء کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرطیں ہیں، ہمارے 3 شرطیں ہیں، اگر آپ وہ 3 شرطیں قبول کریں گے تو ہم مسلمان ہوں گے. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ 3 شرطیں تمہاری کون سی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں 1 سال کے لیے، ہم اسلام کلمہ پڑھ دیتے ہیں، توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ 1 سال تک ہمیں بتوں کی عبادت سے روکیں گے نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو قیام و رکوع والا کام ہے نا، سجدوں والا کام ہے، نماز، آپ ہمیں نماز کا نہیں کہیں گے. 2 شرطیں ہوں گی. تیسری شرط یہ ہے کہ جو بت جن کے سامنے ہم جھکتے رہیں، آپ ہمیں حکم نہیں دیں گے کہ ہم ان بتوں کو توڑیں، کیونکہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو توڑنا ہمارے لیے ممکن ہے. اب اگر کوئی دنیا کا رہبر ہوتا، نہ کوئی سیاستدان ہوتا، تو مسلط انگیزی کا شکار ہو جاتا. بھئی ٹھیک ہے بھئی، اگر شرطیں قبول کر لیں تو کون سی مشکل ہے، ہمارے گروپ میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری سیاسی جماعت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے ہم وہ شرطیں مان لیتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان جب شرطیں مان لیتے ہیں اور بغیر اس کو میرٹ کے دیکھ کے شرطیں قبول کر کے کسی کو وزارت دی جاتی ہے، کسی کو رہبری دی جاتی ہے، کسی کو منصب دیا جاتا ہے، بس فقط اس بنیاد پر کہ میری پارٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو دنیا کے سیاستدان، لیکن سید الانبیاء کوئی دنیا دار نہیں تھے، یہ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے رہبر بنا کے بھیجا تھا. مسلط انگیزی کے شکار نہیں ہوئے. کہا جہاں تک تمہاری پہلی شرط کا تعلق ہے، کہاں کہ پہلی شرط یہ قبول نہیں. پہلی شرط کون سی ہے؟ کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی 1 سال کے لیے بتوں کی عبادت سے روکیں گے نہیں. ہمیں 1 سال تک کے لیے اجازت دیں گے، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں، اور عادی جو ہو چکا ہو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا جہاں تک تیری پہلی شرط کا تعلق ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تم تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا، توحید کا پیغام پہنچ گیا. اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو توحید کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اگر تو نے توحید کا کلمہ پڑھ دیا تو پھر میں تجھے چشم زدن کے لیے بھی کسی بت کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دوں گا. کیونکہ یہ قول و فعل میں تضاد ہے کہ اگر کلمہ توحید پڑھ لو اور کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور زبان سے کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عمل میں غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہو، بتوں کے سامنے جھک رہے ہو، تو یہ تمہارے اس کلمہ توحید کے خلاف ہے، تمہارے اس قول کے خلاف ہے. اور جب قول اور عمل میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اسے منافقت کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے. اور یہ بات سید الانبیاء کو قبول نہیں. تو کیا یہ چیز ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن عبادت اپنی خواہشات کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن مانتے اپنی خواہشات کی ہیں، مانتے اپنی پسند کی ہیں، مانتے ہم اپنی خواہشات کی ہیں، لوگوں کی مانتے ہیں، رسم و رواج کی مانتے ہیں. مشرک فقط وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے مقابلے میں چاند اور سورج کی عبادت کرے. مشرک فقط وہ نہیں ہوتا جو فقط آگ کی عبادت کرے یا بتوں کی عبادت کرے یا کسی جانور کی عبادت کرے. قرآن کہتا ہے مشرک وہ بھی ہوتا ہے جو خدا کے مقابلے میں اپنی مانتا ہے، خواہشات کی مانتا ہے. اس لیے اپنی نہیں ماننی. توحید جو عملی توحید یہ ہے کہ اپنی نہ مانو بلکہ وہ مانو جو اللہ نے کہا ہے، وہ مانو جو سید الانبیاء نے کہا ہے، وہ مانو جو اہل بیت نے کہا ہے. حقیقی توحید یہ ہے کہ پھر اپنی پسند اور ناپسند کو اہمیت نہ دو، بلکہ یہ دیکھو میرا دین کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے. ہم بھی عملاً مشرک ہو چکے کہ جب خدا کے مقابلے میں اپنی مانتے ہیں، اپنی خواہشات کی مانتے ہیں، کلمے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن جب عمل میں آتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پروردگار کا فرمان کیا کہتا ہے. بلندتر صلوات پڑھیے گا.
بار دیگر بلند تر صلوات. جزاک اللہ. بار دیگر بلند تر صلوات. فرمایا کہ چشم زدن کے لیے بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہ ملے گی. اور دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ نماز کا حکم نہیں دیں گے. یہ جو قیام و رکوع والا کام ہے نا، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا، کہا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہ ہو. اب مجھے بتائیں کہ جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں خیر نہیں، تو جس بندے کی زندگی میں نماز نہ ہو، وہ سید الانبیاء کی نگاہ میں اس بندے میں کیسے خیر ہو سکتی ہے، کہ اس کی زندگی میں خیر کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھنا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، ہر شے کا ایک چہرہ ہے اور تیرے دین کے چہرے کا نام نماز ہے. تیرا دین پہچانا جاتا ہے تو تیری نماز سے، تیری صلاۃ سے. اور جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے، تیسری شرط یہ تھی کہ آپ ہمیں نہیں کہیں گے کہ ہم بتوں کو توڑیں. بتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیں گے، کیونکہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان کو توڑنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ پہلی دو شرطوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن تیسری شرط پر سمجھوتا ہو سکتا ہے. میں تجھے نہیں کہوں گا کہ تم بتوں کو توڑو، کیونکہ تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر عبادت کرتے رہے ہو، سر جن کے سامنے جھکاتے رہے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے ہو، تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ تم بتوں کو توڑے. میں تجھے نہیں کہوں گا کہ تم بتوں کو توڑ. کیوں؟ میرے پاس ایک شخصیت ہے جو بتوں کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو جناب ابراہیم اللہ کے نبی کے جنہوں نے جو بت شکن ہے، اور دوسرے جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو بت شکن. بت شکنی اتنی آسان نہیں تھی. لات، عزا، حبل، منات، یہ 4 بت تھے جو بڑے معروف. بیت اللہ میں 360 بت ان کے علاوہ تھے، اور اس کے علاوہ یہ لات، عزا، منات اور حبل، یہ 4 بت تھے جو ان 360 بتوں کے علاوہ تھے. لات اور عزا یہ خود مدینہ والوں کے بت تھے، طائف والوں کا بت تھا منات، اور حبل اور عزا جو تھا یہ 2 بت تھے مکہ والوں کے، جن کی عبادت مکہ والے کیا کرتے تھے. 360 یعنی باقاعدہ سال کے دنوں کے برابر بت تھے. باقاعدہ ان کا عقیدہ تھا کہ روزانہ ایک نئے بت کی عبادت کرنی چاہیے. اپنے ہاتھوں سے 360 بت بنا کر مکہ میں اس بیت اللہ میں رکھے ہوئے، اور ان کی عبادت یہ کیا کرتے. اب ہوتا کیا، یہ لات اور عزا کو جب بھی یہ میدان جنگ میں آتے نا، اپنے اونٹوں پر ان بتوں کو، بڑے بڑے بتوں کو باندھ کر لے کے آتے. بدر کے میدان میں بھی لے کے آئے، احد کے میدان میں بھی لے کے آئے. ابو جہل لے کے آیا، خود عزا کو لے کے آیا. ابو جہل میدان بدر کے اندر لے کے آیا اور آ کر کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، میرے ساتھ میرا عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں. اور لے کے آتے اونٹ پر باندھ کر. اور علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کفر کے خداؤں میں 3 ہی تو نقص تھے، یہ بنائیں تو یہ بنے، ان کو بٹھایا جائے تو یہ بیٹھے. کوئی ماننے والا ہو تو ان کی خدائی چلے، کوئی بنانے والا نہ ہو تو ان میں بننے کی طاقت نہیں، کوئی بٹھانے والا نہ ہو تو ان میں بیٹھنے کی طاقت نہیں، کوئی ماننے والا نہ ہو تو ان کی خدائی چلنے والی نہیں. لیکن ہمارا رب وہ عظیم رب ہے، نہ بنانے کا محتاج نہ ماننے کا محتاج. کوئی مانے پھر بھی رب ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی رب ہے. اور وہ عظیم ذات کے خود بھی صفت سمدیت سے متصف ہے، اور اپنی اس صفت کے مظہر ان ہستیوں کو بھی ہمارا رہبر بنا کے بھیجا، ان 14 کو بھی ہمارا رہبر کا بنا کے بھیجا کہ کوئی ان کو امام مانے پھر بھی امام ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی امام ہے. اور جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب ان کو ظاہری خلافت ملی ہے نا، تو منبر رسول پر اس مقام پر بیٹھے جہاں سید الانبیاء بیٹھا کرتے تھے. ساسا بن سوہان نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا یا علی ابن ابی طالب ما زانت کل خلافہ بل زینت الخلافہ.
کہا اے علی آپ کی وجہ سے خلافت کو زینت ملی، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی بلکہ آپ کی وجہ سے خلافت کو زینت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا تو بدر کے میدان میں ابو جہل لے کے آیا نا باندھ کے، تو ساتھ نعرہ لگاتا، سامنے مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہوئے جو ابھی تک لات اور عزا اور منات اور حبل کی عبادت کرتے رہے، تو ساتھ نعرہ لگاتا، ایک سیاسی ایک نفسیاتی طور پر ان کو ہرانا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی ابھی عبادت کر کے آئے تھے عزا کی، اب مسلمان ہو گئے، اب اونٹ پر عزا کو لے کے آیا اور ساتھ نعرے لگاتا، کیا کہتا کہ نحن نحمل العزا ولا عزا لکم، کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں ہے، یعنی شاید کہ یہ مسلمان جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے اور یہ عزا کو دیکھ کر واپس پلٹ آئیں، مشرک ہو جائیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ نعرے سنے ہیں نا تو سید الانبیاء کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ابو جہل یہ نعرے لگا رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی نعروں کا جواب دینے والا ہی کوئی نہیں۔ اس وقت سید الانبیاء نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ اے علی یہ جو ابو جہل نعرے لگا رہے ہیں نا اس کے نعروں کا جواب دیجیے۔ اب نہ نعرے سکھائے نہ سمجھائے، لیکن علی ابن ابی طالب گئے ہیں ابو جہل کے مقابلے میں، کفار مکہ کے مقابلے میں، اور وہ نعرے لگا رہا تھا کہ نحن نحمل العزا ولا عزا لکم، ہم نے عزا، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں۔ تو اس وقت اس کے جواب میں امیر کائنات نے جواب دیا، نعرہ کیا لگایا، کہا اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میدان بدر میں مقابلہ کیا نا جب، تو نعروں کا اس انداز میں، تو مولا کا اعلان، میدان بدر کون سا میدان ہے جو حق و باطل کی پہلا مارکا کہ جس میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے اللہ کے مولا ہونے کا باقاعدہ اعلان ان مشرکین مکہ کے سامنے کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہو سکتا ہے؟ بدلے میں اللہ نے علی ابن ابی طالب کے مولا ہونے کا اعلان میدان غدیر میں کروا دیا۔ اللہ اکبر، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور یہی ولایت ہے کہ جو توحید اور رسالت و امامت کے سائے میں ہے، یہی توحید ہی کا تسلسل ہے کہ جو رسالت اور امامت کی ولایت، اب انسان ولایت کے سائے میں آ جاتا ہے نا تو پھر توحید کو ماننا فقط زبانی دعویٰ کافی نہیں، زبانی کلمہ کافی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ توحید یہ نہیں ہے کہ فقط زبانی دعویٰ کرتا رہے نا، بلکہ توحید یہ ہے کہ جہاں زبان سے اظہار کرے وہاں اس کے کردار بھی نظر آئے کہ اے مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ اس کے کردار میں سید الانبیاء کی سنت نظر آنی چاہیے، اور علی ولی اللہ اللہ کے ولی ہیں علی ابن ابی طالب، تو ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کردار علی اور حکم علی اس کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ تو 360 بتوں کو توڑنے کا حکم دیا سید الانبیاء نے کہ اے علی 360 بتوں کو توڑیے۔ جب 360 بت توڑ چکے تو اب ایک حبل تھا جو تانبے اور کانسی کا بنا ہوا تھا، کسی دھات کا بنا ہوا تھا، جس کو مکہ کے بیت اللہ کے چھت کے ساتھ میخوں کے ساتھ لگایا گیا تھا بلندی پر۔ تو جب 360 بت توڑ چکے نا اس وقت امیر کائنات حبل کو دیکھتے، تو ایک مرتبہ سید الانبیاء نے پوچھا، کہا علی کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ بت بلند ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ تو اس وقت سید الانبیاء نے کہا کہ اے علی دیکھتے کیا ہو، آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ۔ اب دوش پیغمبر پر علی ابن ابی طالب جب سوار ہوئے تو اس وقت جب بتوں کو توڑا، حبل کو توڑا، ایسے توڑا اس تانبے کے بت کو، اس دھات کے بت کو کہ جیسے شیشے کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، اور جب توڑا نا ایک مرتبہ سید الانبیاء نے کہا کہ اے علی آپ کو بھی مبارک ہو، مجھ کو بھی مبارک ہو۔ کہا یا رسول اللہ مبارک کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے اس لیے مبارک دے رہا ہوں کیونکہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، اور مجھے اس لیے مبارک ہوئے کیونکہ میں نے اپنے کاندھوں پر حق کو اٹھا کے رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا اللہم صل علی محمد۔ تو علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو بت شکن، اور ہم بت شکن امام کے ماننے والے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ توحید پرست ایسے بنو کہ جیسے امام چاہتے ہیں۔ زبانی دعوے کافی نہیں، زبانی نعرے کافی نہیں، زبانی کلمے کافی نہیں، بلکہ کردار سے ثابت کر کے تو توحید پرست ہے، اور اپنی زندگی کے بتوں کو توڑ۔ وہ کون سے بت؟ اپنی خواہشات کا بت، اپنے رسم و رواج کا بت، اپنی پسند کے بت، ان کو توڑ اور جھک جا اس ذات پروردگار کے سامنے۔ اور یہی توحید ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں، زبانی دعووں کا نام ایمان نہیں، ظاہری طور پر یہ عبا امامہ پہن لینے کا نام ایمان نہیں، ظاہری اسلامی حلیہ بنا لینے کا نام ایمان نہیں، ہاتھوں میں تسبیح سجدگاہ اٹھا لینے کا نام ایمان نہیں، فقط زبان ظاہری لباس تبدیل کر لینے کا نام ایمان نہیں، سیاہ زیبا لباس زیب تن کر لینے کا نام ایمان نہیں۔ مولا ایمان کہتے کس کو؟ امام فرماتے ہیں فقط تمناؤں کا نام ایمان نہیں، خواہشات کا اظہار کا نام ایمان نہیں۔ مولا فرماتے ہیں الایمان ما خالص فی القلب وصدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے، تیرا کردار بتائے کہ تو مومن ہے، تیرا عمل بتائے۔ فقط زبانی دعوے کافی نہیں، اگر انسان زبانی دعوے کرے اور کردار میں توحید نظر نہ آئے تو اسے منافقت کہتے ہیں، کہ عمل سے دعویٰ کچھ اور، کردار سے ثابت کچھ اور کر رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بتوں کو توڑ، جس طرح علی نے بتوں کو توڑا، جس طرح امام حسین نے کربلا میں بتوں کو توڑا ہے نا، زندہ بتوں کو توڑا، طاغوتیت کے بتوں کو توڑا تو حسین ہے۔ آج ہم بھی اپنے بتوں کو توڑیں، اپنے نفس کو کے بت کو توڑیں، اپنی خواہشات کے بت کو توڑیں، اپنی پسند کے بت کو توڑیں، اور اپنی زندگی میں نافذ کریں وہ پسند کہ جس کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کیا۔ بس عزادارو، آخری وقت ہے نا جب میرے مولا کا الوداع کر رہے آئے اس خیمے میں کہ جہاں امام سجاد علیہ السلام غشی کے عالم میں ہیں۔ جب امام کے خیمے میں آئے نا اسرار امامت منتقل کرنے، ایک مرتبہ امام سجاد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا نا امام سجاد غشی کے عالم میں تھے، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، جیسے ہی افاقہ ہوا آنکھیں کھولی، سامنے ضعیف باپ کھڑا ہے، اور ضعیف باپ بھی جو زخموں کی حالت میں ہے۔ عزادارو، ایک نوجوان بیٹے کے لیے یہ برداشت کرنا آسان نہیں، اور پھر عام کوئی نوجوان بیٹا نہیں، سید سجاد۔ عزادارو، جب دیکھا نا ایک مرتبہ سوال کیا، کہا بابا آپ کی یہ حالت، آئینہ حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں گئے؟ کہاں بیٹا قد قتل شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا بابا آئینہ علی الاکبر، علی اکبر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا بابا آپ کی حالت، آئینہ عمنا العباس، چچا عباس کہاں گئے؟ اس وقت امام نے کہا کہ بیٹا سجاد تو کس کس کا پوچھتا رہے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا سجاد بس 2 لفظوں میں سن لے، اس خیمے میں، اس خیام حسینی میں فقط 2 مرد زندہ ہے، یا بیٹا سجاد تو زندہ ہے یا چند لمحوں کا میں مہمان ہوں۔ عزادارو، یہ سننا تھا نا، ایک مرتبہ امام سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا کہ پھوپھی اماں مجھے عصا لا دیجیے، مجھے تلوار لا دیجیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھا، کہا بیٹا سجاد عصا کے سہارے کیا کرو گے، تلوار سے کیا کرو گے؟ کہا بابا عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا، تلوار سے آپ کا دفاع کروں گا۔ عزادارو، یہ سننا تھا نا، ایک مرتبہ امام حسین نے تڑپ کے کہا بیٹا سجاد یہ کربلا کا میدان تیرا جہاد نہیں ہے، میدان جہاد تیرا میدان جہاد نہیں، تیرا میدان جہاد اس سے کہیں سخت ہے،
تیرا میدان جہاد کوفہ کے بازار ہے، شام کے دربار ہے۔ عزادارو واقعاً شام کے دربار اتنا ہی مشکل میدان جہاد تھا نا، ایک مرتبہ امام نے ایسا بین کیا ہے، جب نبی زادیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں دیکھا ہے نا، امام سجاد نے ایسا بین کیا ہے کہ کسی نبی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ عزادارو آقا حسین نے بھی یہ نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ بڑے مشکل مراحل آئے، مشکل مرحلہ آیا ہے جن کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ عزادارو علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا آسان نہیں تھا، اور اصغر کے گلے سے تیر کی نوکیں نکالنا آسان نہیں تھا، عباس کے بازو کو اکٹھا کرنا آسان نہیں تھا، لیکن کہیں کسی مقام پر بھی اور میرے مولا نے یہ نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ عزادارو شام کے بازار میں جب نبی زادیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں گھرا ہوا دیکھا ہے نا، ایک مرتبہ امام سجاد نے طلب کے کہا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، اور کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور نبی زادیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔